PMLN کی حکومت کہتی ہے پہلے بھی 126 دن کا دھرنا ہوا، اب بھی دیکھ لیں گے، آئیں کتنے دن سسٹین کر لیں گے، دیکھ لیں گے؟ دیکھیں وہ تو میرے اوپر ہے نا کہ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں. یہ تو اب وہ انتظار کریں گے کہ جب میں پبلک لے کے آؤں گا اور اس کے بعد میرے سٹیپس 1 2 3 کون سے ہیں وہ تو میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں. لیکن میں یہ ان کو کہہ دوں کہ ایک میسج جائے گی ان کو کہ اس گورنمنٹ کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، کوئی اس کو مانتا نہیں ہے، ان پتلوں کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، ان ڈاکوؤں کو جن کے اوپر اتنے زیادہ کیسز ہیں نیب کے اندر، یہ ہوا ہی نہیں ہے کبھی کہ ایک انڈر ٹرائل لوگ ہیں، ان ساروں کو آپ نے، اور ان کے کیسز آتے ساتھ ہی اپنے کیسز FIA کے اندر ختم کر رہے ہیں. یہ پہلے مشرف نے جب ہمارے اوپر ظلم کیا تھا کہ جب ان کو NRO 1 دیا تھا تو آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ساری جتنی چوری کی تھی انہوں نے اپنے دو دور میں وہ ساری چوری انہوں نے اس کو ختم کیا، جس میں ہدایبہ پیپر مل تھا، جس میں سوئس بینک میں کوئی $60 ملین پڑے تھے، سرے مال تھا، وہ سارا انہوں نے سلیٹ صاف ہو گئی. 10 سال میں پھر انہوں نے لوٹنا شروع کیا. ان کے جو ابھی کیسز ہیں 5% تو ہمارے دور میں بنے ہیں، باقی تو ان کے دور میں بنے ہوئے ہیں. اب یہ پہلی چیز ہوگی کہ یہ کیسز ختم کرے. اور مجھے جو شوق ملا ہے کہ ایک تو آتے ساتھ ہی انہوں نے FIA کو سارے لوگ تبدیل کر دیا، اور یہ ہماری عدالتیں یہ تماشا دیکھ رہی ہیں یہ، اور میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن نہیں لیا جا رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر 16 ارب روپے کے کیسز ہیں FIA کے اندر، اور وہ آ کے ساروں کو آفیسرز کو تبدیل کر دیتا ہے اور اپنے لوگ بٹھا کے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو چوری ہے، یہ تو ڈے لائٹ رابری ہے. اور جب آپ اس کی اجازت دے دیتے ہیں، جتنا نقصان ملک کو اس کا ہے، کیونکہ آپ کے بیسکلی ادارے آپ ختم کر دیتے ہیں. پہلے انہوں نے ادارے ختم کیے اپنی چوری بچانے کے لیے، آج پھر اب میں نیب کا تماشا دیکھ رہا ہوں کہ نیب نے آتے ساتھ ہی کیس کر دیا فرا کے اوپر. اب وہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی نیب آزاد ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کا مہینہ بھی نہیں گزرا تو انہوں نے انتقامی کارروائی نیب کے ذریعے کر دیا. اس کا مطلب نیب بھی کنٹرول میں ہے ان کے، FIA تو کنٹرول میں ڈائریکٹ ہے. نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں 847 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، تو اس پہ نیب کہہ رہے ہیں ہم تحقیقات کریں گے. میرا نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں یہ ہوا کیا ہے، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. فرا کون ہے؟ فرا کی صرف ایک قصور ہے کہ وہ قریب ہے بشرا بیگم کے. ان کی واردات میں طریقہ شریفوں کا بتا دیتا ہوں. ان کی اندر یہ مافیا سٹائل اپروچ ہے ان کی، کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے. کسی کی کمر میں درد ہے، کوئی ایڈجرمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی کیسز ہی نہیں کے لگتے، کوئی ججز بینچ ٹوٹ جاتا ہے، جج کے خلاف ٹیپ نکلاتی ہے. ان کی ایک ہی طریقہ ہے کرپشن کا. آج تک سرے محلکہ نے یہ اپنے جو لنڈن میں ان کے میفیر اپارٹمنٹ سے بتا نہیں سکے کہ کدھر سے پیسہ ہے. ان کا کام یہ ہے کہ جو ان سے پوچھے اس کے اوپر حملہ کر دو. پہلے جب اپوزیشن میں تھی بے نظیر، اس کے اوپر انہوں نے تصویریں پھینکی، اس کی گندی تصویریں اس کی اور اس کی والدہ کی، نصرت بھٹو کی، جہاز سے نیچے پھینکی. میں جب پالیٹکس میں آیا اور کرپشن کے خلاف آیا، پہلے انہوں نے سیٹا وائٹ اٹھا لی ذاتیات کے اوپر، کیونکہ میرے اوپر کرپشن کا کیا کرنا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو جمائمہ شادی کر کے یہاں مسلمان ہو کے آئی، اس کے اوپر یہودی لابی شروع کر دیا، اس کو یہودی کہہ دیا. پھر اس کے اوپر ٹائلوں کا کیس کر دیا، ایک کہ جی وہ اینٹیک ٹائل سمگل کر گئے. 1 سال اس کا کیس چلایا انہوں نے. جب 1 مہینہ میں بڑا آسان ہوتا ہے اینٹیک ٹائل کے اوپر آپ جا کے فورینزک ٹیسٹنگ کرائے، پتہ چل جاتا ہے کہ اینٹیک ہے یا نہیں. وہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا. 1 سال وہ ملک سے باہر رہی کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر کیس کیا. اب فرق کا کیا ہے؟ وہ ہے میرے پر کچھ کر نہیں سکتے. آلدو انہوں نے عید کے بعد میرے اوپر بھی پوری کردار کشی کرنی ہے، وہ پلان کر رہے ہیں. صرف کردار کشی کرنی ہے یا آپ کی اور آپ کے چند ساتھیوں کی گرفتاری کے بھی پلانز ہیں؟ جو بھی کریں گے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا ضرور ہے، کیونکہ ان کا طریقہ ہی واردات یہ ہے نا. ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ جواب دیں جا کے کہ یہ آپ کی 40 ارب روپے کی کرپشن بتائیں، دوسروں کو یا کہیں گے آپ بھی کرپٹ ہیں اور یا پھر آپ کی کردار کشی. انہوں نے اب فرا، میں نیب سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس کے پاس انکم ہے اور اس کے پاس بیونڈ دا سورس نون آف انکم اس سے زیادہ پیسے ہیں. بھئی وہ بزنس مین، یہ تو آپ پبلک آفس ہولڈر کو ایسے لیٹر بھیجتے ہیں، وہ تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں ہے. آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس اس کی یہ نون سورس آف انکم ہے؟ یہ تو بیوروکریٹس یا پولیٹیشنز ہمارے سے پوچھے. اس کے بعد اس سے کہا جی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ گیا. وہ ریل اسٹیٹ میں 20 سال سے ہے. 3 سال میں جو ریل اسٹیٹ میں پیسہ بنا ہے
کسی ذرا پوچھے تو صحیح کہ اتنا کبھی پیسہ بنا ہی نہیں ہے. بھئی آپ FBR کے اندر کیس کر دیں کہ اگر اس نے ٹیکس ریٹرن. لیکن نیب کا کیس کیسے بن گیا یہ مجھے ہے کہ ابھی سے ہی انہوں نے نیب کو استعمال کر رہے ہیں. یہ صرف نون لیگ نہیں ہے, اور بھی لوگ ملے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کو, اور ٹارگٹ میں ہوں. وہ کیونکہ مجھے میرے اوپر کچھ نہیں, بشرا بیگم اوپر کیا ہونا, وہ تو گھر نہ, وہ کوئی بزنس نہ, وہ گھر میں رہتی ہے. اس کی دوست کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے, اور یہ اور صرف کردار کشی. کردار کشی کی یہ مہم تو رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہوتا ہے. میڈیا کیمپین یہ پہلے سے شروع ہو گئی تھی, آپ سمجھ لیں اب شروع ہو رہی ہے؟ کردار کشی کی کیمپین پہلے سے شروع ہو گئی تھی جب میں آیا ہوں. جیسے جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ کنٹرولبل نہیں ہے تو وہ تو شروع ہو گئی. ایک فورن ایمبیسی کی ایک انہوں نے سائفر پکڑا ہماری ایجنسیز نے, جس میں اس نے کہا کہ پلوامہ کے بعد عمران خان کا گراف اوپر چلا گیا ہے, لیکن فکر نہ کریں پھر ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے. آپ دیکھیں نا جس طرح میڈیا کا اٹیک آیا میرے اوپر جب سے ہم پاور میں آئے ہیں. ہمیں سارا وقت کہتے رہے کہ جی آپ فری آزادی صحافت کے خلاف ہیں. آج ذرا تماشا دیکھیں کہ آج کوئی بات نہیں کر رہا آزادی صحافت کی, کہ کن لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کو جو واقعی آزاد اپنی رائے دے رہے ہیں, پروپیگنڈا نہیں کر رہے, آپ اپنی رائے دے رہے ہیں, ان کے اوپر کس طرح کی پابندیاں. اور ہمارے زمانے میں کھلی عام اٹیک تھا. یعنی جتنا اٹیک میری حکومت کا ہوا ہے میں نہیں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کسی حکومت کو اٹیک کیا گیا. اور یہ سارا حصہ ہے. دیکھیں جب مصدق کو گرایا تو پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا. آپ نے اسلام آباد کا پلان بنایا, حکومت بھی ڈسکشنز کر رہی ہے, لیگل کنسلٹیشنز کر رہی ہے کہ ٹریزن کے کیسز آرٹیکل 6 کے مقدمے قائم کیے جائیں آپ پہ, قاسم سوری پہ اور کابینہ کے چند اور لوگوں پہ. یہ مقدمے فیس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہ والا مقدمہ اور دیگر مقدمے جن کی تیاری کر رہی ہے. دیکھیں ارشد, میں اس کو ان کے خلاف, چوروں کے خلاف, ایک باہر کی سازش کے اوپر جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, میں ان کے خلاف پالیٹکس نہیں کر رہا, میں جہاد لڑ رہا ہوں. جہاد کے اندر یہ چھوٹی چیز ہے جیلوں جولوں میں جانا, میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی میں یہ کبھی ان لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا, اور جب تک میں زندہ ہوں میں ان کے خلاف لڑوں گا. کوئی مجھے فکر نہیں ہے آرٹیکل 6 لگائیں جو بھی لگائیں. یہ ٹائم ہے پاکستان میں جو کہہ رہا ہوں فیصلہ کن وقت ہے. اس وقت اگر ہم ان کے نیچے گھٹنے ٹیک گئے, میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان, جو اس کے بعد جن ملکوں میں انہوں نے رجیم چینج کی ہے اور جس طرح ہوا ہے, وہ پھر ایک ڈاؤن ورڈ سپائرل شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنے 10 سال میں دیکھو اس ملک کا کتنی تباہی کی ہے, انہوں نے خود کتنا پیسہ بنایا, ملک کو کدھر لے کے گئے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.